آج پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور اس میں ہم ایک کتاب ہے فرانس کافکا کی میٹامارفاسز، تو اس کی سمری اور بک ریویو دیکھیں گے. آج میرے ساتھ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں وجاہت احمد شاد، جنہوں نے ایم ایس سی بایو کیمسٹری کیا ہوا ہے اور یہ خود بھی ایک استاد ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اب ہم استادوں کے استاد ہو گئے ہیں، لیکن اس کا تعلق انڈین فلم کے ساتھ بالکل نہیں ہے. تو یہ فرسٹ چونکہ ایکسپیرینس ہے، اپنے کمیونیکیٹو حوالے سے جو اپنی سجیشنز ہیں وہ کمنٹس میں ضرور دینی ہے. تو ہم پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں. تو میٹامارفاسز وجاہت آپ نے پڑھی؟ جی سر. ہاں دکھائیں ذرا کاپی کیسی ہے. یہ ہے کتاب. کیسی لگی آپ کو؟ سر آؤٹ آف دا باکس، مطلب بہت زبردست. ونڈرفل. تو آپ جو ویورز ہیں ہمارے، اگر آپ پوڈ کاسٹ یہ دیکھتے ہیں تو کتاب کا نیم و بدل تو نہیں ہے، لیکن کتاب کے بہت بہت قریب آپ پہنچ جائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے سارے پہلوؤں کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں. تو سب سے پہلے میٹامارفاسز پہلا سوال ہی ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا. تو تم نے کیا محسوس کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تو سر یہ لگا جیسے کہ میٹامارفوس جیسے نام ایکسپلین کرتا ہے، میٹا چینجز. ہاں جی، میٹا مین چینج، ٹھیک ہے. بیہائنڈ ہے، مارف کا مطلب ہوتا ہے شکل. یعنی اس ناول کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کوئی چیز تبدیل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. چینج آف فارم ہوگا اس کے اندر. تو فرانس کافکا نے اس کو لکھا اور یہ ملین اس کی کاپی جو ہیں وہ سولڈ ہوئی ہیں، اور یہ کوئی 100 سال سے آلموسٹ 1915 میں چھپا ہے، تو اب 100 سال سے اوپر ہو گئے اور یہ بیسٹ سیلر ہی چل رہا ہے. اس ناول کو سمجھنے کے لیے میرا تو خیال یہ ہے کہ پہلے فرانس کافکا کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے. بالکل. فرانس کافکا 3 جولائی 1883 میں پریگ، جو کہ چیک ریپبلک کا کیپٹل ہے، وہاں پہ وہ پیدا ہوا. اور اس کے بعد وہ شروع میں بچپن میں ہی بڑا بیمار شمار رہتا تھا، کئی اس کو بیماریاں لگی ہوئی تھی. مڈل کلاس اس کی فیملی تھی، لیکن باپ نے اس کی بڑی پروگرس کی. تو 2 اس کے بھائی تھے، اچھا. وہ ان کی پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی، اور 3 بہنیں اس کی زندہ تھیں. یہ 3 بہنیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. تو جرمن یونیورسٹی سے اس نے لا کی ڈگری لی 1906 کے اندر. پھر ایک کمپنی کے اندر وہ ملازم ہو گیا. اچھا، اس میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کافکا کی لائف میں، اس کے والد جو ہرمن ہے وہ بہت اگریسو آدمی تھا. وہ بہت اپر مڈل کلاس میں پہنچ گیا تھا، سکسیسفل بزنس مین تھا. اور پھر اس نے ایک بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، اس کے ساتھ جولی کے ساتھ اس نے مطلب شادی کی. والد اس کو لکھنے نہیں دیتا تھا کافکا کو، اور اس نے پرسیو کیا کہ تم لا ڈگری کرو، تو مجبوراً اس نے پھر لا کیا. جب وہ لا کر رہا تھا تو وہاں پہ وہ چھپ چھپ کے وہ لکھتا رہتا تھا. یعنی اس کے اندر اس کی جو اورینٹیشن تھی وہ لکھنے کی طرف تھی. اور اس کا ایک ہی دوست تھا پوری یونیورسٹی میں، میکس براڈ. وہ خود میکس براڈ بھی جو ہے وہ رائٹر ہے، ٹھیک ہے. تو میکس براڈ کے کہنے کے اوپر اس نے 3 کتابیں جو ہیں اس وقت چھاپی، لیکن لوگوں نے اس کو کوئی لفٹ شفٹ نہیں کرائی، ان نوٹس گئی. تو اس کا میسج کافکا کو یہ گیا کہ میں کوئی اچھا رائٹر نہیں ہوں. تو اس کے بعد وہ لکھتا تو رہا، لیکن اس نے کوئی چیز چھاپی نہیں. بعد میں پھر وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے ایک انشورنس کمپنی میں. تو بڑا بیوروکریٹک سٹرکچرز ہے، فائلوں کے انبار لگا ہوتا ہے، لانگ ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس میں، اور پھر اس میں بہت زیادہ ان پیڈ اوور ٹائم ہے. وہ بڑا سسٹم سے نا وہ بیزار ہوتا ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ وہ لکھتا رہتا ہے. اور اسی پروسیس میں بعد میں جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، اور وہ ٹیوبرکلوسس اس کو ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں وہ اس اپنے جو دوست ہے میکس براڈ کو کہتا ہے کہ یار میں تو مطلب مر رہا ہوں، تم نے ایسے کرنا ہے کہ میرے جتنا چیزیں ہیں نا وہ جلا دینی ہیں. تو
جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ڈیتھ اس کی 1924 میں ہوئی ہے 3 جون کو. یہ 3 جون بھی یاد رکھنا، پھر آگے اس کا ذکر آئے گا. اچھا، میکس براڈ جو ہے نا وہ اس کی ول کے اوپر عمل نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے سارے کام کو آرگنائز کرتا ہے. آرگنائز کرنے کے بعد اس میں جو ضروری ایڈیٹنگ کر کے اس کو چھاپ دیتا ہے. تو ود ان 10 ایئر جو کافکا ہے وہ اس سینچری کے جو بڑے رائٹرز ہیں اس میں شمار ہو جاتا ہے. لیکن کافکا کو اپنے مرتے دم تک اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں نکما ہوں، اور وہ والد کی نظر میں بالکل فیلئر ہوتا ہے. لیکن ہسٹری کی نظر میں کافکا ایک بہت بڑی سکسیس ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 100 سال کے بعد، ایگزیکٹ 100 سال ہو چکے ہیں کافکا کو فوت ہوئے، آج ہم اس کی ایک چھوٹی سی ناولہ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. تو ناولہ جو ہے، ناول ایک فکشن ہوتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے، وہ کسی زندگی کے چھوٹے سے پہلو کو آپ دیکھتے ہیں، اور ناول جو ہے وہ پوری لائف کو ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہے. تو ناولہ اس کے درمیان ہوتا ہے، یعنی فکشن سے بڑا ہوتا ہے اور اس سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ جو تمہارے پاس کاپی ہے، جو میرے پاس جو ہم نے پڑھی ہے، یہ اس میں 67 پیجز ہیں، بس یہ اراؤنڈ 80-90 کے قریب ہے یہ اس کے پیجز. تو سب سے پہلے بات ویورز کو بھی بیچ میں مزہ نہیں آئے گا جب تک ہم اس کی سمری جو ہے اس کو نہ دیکھ لیں. تو سمری اس کی ایسی ہے کہ اس میں ایک دن جو گریگر اس کا مین کردار ہے، گریگر جو ہے اپنے ایک اپارٹمنٹ کے اندر اپر فلور کے اوپر اس اپنے وہ کمرے میں سویا ہوتا ہے. تو وہ جب اٹھتا ہے تو اسے اٹھا نہیں جاتا. وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، بڑی زور لگاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آنکھ کھلتی ہے، اس نے 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے، 5 بجے کی ٹرین پکڑنی ہوتی ہے. وہ ٹریولنگ سیل مین ہوتا ہے. تو وہ الارم بھی بج رہا ہوتا ہے، اسے اٹھا نہیں جا رہا ہوتا، 6:30 ہو چکے ہوتے ہیں. اور وہ دیکھتا ہے کہ یار میرا جو پیٹ ہے یہ براؤن ہونا شروع ہو گیا، میری ٹانگیں کیا پتلی پتلی سی نکلنی شروع ہو رہی ہیں. وہ تمہارے وہ نظر آ رہی ہے نا وہاں پہ تصویر. تو وہ ایکچولی میٹامارفاس ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایک انسیکٹ کے اندر جو بالکل آلموسٹ کاکروچ کی طرح. تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور ساری چیزیں یاد کر رہا ہوتا ہے. گھر والے بڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج گریگر جو ہے وہ اٹھا نہیں. ماں آتی ہے بلاتی ہے کہ ناشتے بھی نہیں آیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تقریباً کو 7-7:30 بجے نا اس کا جو چیف کلرک ہے جو کمپنی کا ملازم ہے وہ آ جاتا ہے. تو وہ آ کے نا بولنا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی تک یہ کام پہ نہیں پہنچا، یہ ہے، پہلے بھی اس کی شکایتیں ہیں، اس کے پاس پیسے بڑے کمپنی کے پڑے ہوئے ہیں، تو امبیزرمنٹ بھی ہو سکتی ہے. یہ ماں اس کو سمجھاتی ہے، ماں کو بھی فکر ہوتی ہے چونکہ وہ اکیلا ہی تو کمائی کر رہا ہوتا ہے، اور گھر میں اس کا باپ ہوتا ہے، فادر ہوتا ہے، مدر ہوتی ہے، اور ایک بہن ہوتی ہے چھوٹی گریٹی جو ہے. یعنی یہ ہیں تو یہ سارا سول کمانے والا یہ واحد آدمی. تو وہ آ کے نا باپ بھی کھٹکھٹاتا ہے. اب یہ اندر سے سن رہا ہوتا ہے، یہ مشینی آواز میں نا بولنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کو لگتا ہے جیسے کوئی مشین بول رہی ہے. وہ خیر بڑا کوشش کرتے ہیں. اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے یہ نہیں ہو رہا، یہ کھول نہیں رہا. ادھر سے اس نے شور ڈالا ہوتا ہے جو وہ چیف کلرک آیا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، نوکری سے نکل جائے گا. یہ وہ ماں اس کی منتیں کر رہی ہوتی کہ بیمار ہوگا، یہ ہوگا. 15 سال سے اس نے چھٹی نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے، 15 سال سے بیمار نہیں ہوتا اور 5 سال سے چھٹی نہیں کی ہوتی. تو وہ ماں پھر سارے اکٹھے ہوئے تھے اس کے کمرے کے باہر. اس کے کمرے کا نمبر جو ہے وہ 36 ہے، جو کہ مووی کے اندر ہے. کتاب میں نے نظر نہیں آیا یا میں اسکپ کر گیا ہوں، کیونکہ اس کا آگے بھی ذکر ہوگا 36 کا. تو اب وہاں پہ جب یہ اندر بڑا زور لگا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کو لاک سمتھ کو بلائیں جو کہ تالا تلا توڑے، ڈاکٹر کو بلائیں. وہ اس کی جو گھر میں ایک میڈ ہوتی ہے اینا، اور وہ جس کی گریگور کی بہن ہوتی ہے گریٹی، یہ بھاگ کے جاتی ہیں بلانے کے لیے. اب اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن چکا ہے، باہر کمرے میں قید ہوں، وہ میرے سے لوگوں کو تو نہیں پتا میں کس حالت میں ہوں. تو یہ بڑی مشکل سے چابی پکڑتا ہے، چابی پکڑ کے لاک کے قریب جاتا ہے. اب وہ ہاتھ تو ہوتے نہیں ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، جو کہ اب وہ تو لیگز نکل آئی ہیں، انسیکٹ بن چکا ہے کاکروچ کی طرح کا.
ورمن بن چکا ہے. وہاں پہ جا کے یہ منہ میں چابی ڈال کے بڑی مشکل سے اوپر ہو کے کرتا ہے, اور ایسے منہ میں ٹیتھ نہیں ہوتے, بڑا زور لگاتا ہے ایسے کر کے, اور اس کا منہ جو ہے زخمی ہو جاتا ہے, کچھ فلوئڈ سا جو بھی انسیکٹ کا خون ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. خیر دروازہ کھل جاتا ہے. جو ہی دروازہ کھول کے باہر آتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. باپ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا, یہ ورمن کہاں سے آ گیا, ٹھیک ہے. تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو وہ ایکچولی جو کیڑا ہے, میں یہاں پہ بتا دوں, جو یہ جرمنی میں کتاب لکھی ہو, تو اونگے روہن اونگے زیفا, وہ انسیکٹ کا جو جرمن میں نام ہے, یعنی جس کو دیکھیں تو نفرت ہو, جس کو ٹچ نہ کریں, جس میں سے اسمیل آتی ہے, یعنی بڑی ایک عجیب سا ایک کیڑا, بڑا ورمن سا, مانسٹر سا ایک جو کیڑا ہے, ابومینیبل, یعنی جس سے نفرت ہوتی ہے. تو وہ دیکھا تو واقعتاً جب وہ نکلا ہے تو وہ کلر تو ڈر کے مارے بھاگ ہی گیا, ٹھیک ہے. اب یہ کمرے سے باہر نکل آ چکا ہوتا ہے, تو باپ اس کا جو ہے وہ بڑا اگریسو ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم باہر, وہ اس کو دھکیلتا کمرے کے اندر ڈال دیتا ہے. اب کمرے میں اس کے دروازے کے 2 پٹ ہوتے ہیں ایسے. اب ایک پٹ کھلا ہوتا ہے, وہ دوسرا نہیں کھولتا, تو ایک میں سے چونکہ جائنٹ بڑا ہوتا ہے ورمن, تو بڑا کاکروچ ہوتا ہے, وہ نکلا نہیں جاتا ہے, وہ پچھوں مارتا ہے ٹھڈا, ٹھیک ہے. وہ اڑا کے اندر جاتا ہے, اس کی یہ ساری سائڈ انجر ہو جاتی, کئی دن اس کو بیچارے کو درد ورد جو ہے نا وہ وہاں پہ ہوتی رہتی. اب اس کے بعد اس کو غنودگی سی چھا جاتی, یہ پھر سو جاتا ہے, اور شام کے وقت یہ اٹھتا ہے تو اس کو شدید بھوک لگی ہوتی. جب شدید بھوک لگی ہوتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی جو بہن ہے گریٹی, وہ اس کی فیوریٹ ڈش ہوتی ہے دودھ اور ساتھ اس کے بریڈ, تو وہ رکھ جاتی. تو یہ رینگتا اس کے پاس آتا ہے, یہ دودھ پیتا ہے, لیکن اس کو نا وومٹ سی ہوتی, پسند نہیں آتا, تو یہ چھوڑ کے نا چلا جاتا ہے. اس کے بعد وہ بیچ میں انتظار ہی کرتے رہتی. اگلے دن جب گریٹی آتی ہے تو وہ آ کے نوٹس کرتی ہے کہ یہ اس نے دودھ پیا نہیں, چونکہ چھینٹے باہر لگے ہوتے ہیں, اور بریڈ بھی نہیں کھائی. وہ سمجھ جاتی کہ چونکہ اب یہ میٹامارفوسس ہو چکا ہے, یہ اب جائنٹ بن چکا ہے, ورمن بن چکا ہے, تو اب اس کے پاس نا اس کو یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی, جو کاکروچ گند وند کھاتے ہیں وہی لاتے. وہ پھر اندر چلی جاتی کچن میں, تو وہاں سے کوئی پرانی مچھلی سی پکڑ لیتی ہے, جو راٹن فوڈ ہوتا ہے, پھل جو گلا سڑا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ایک اخبار کے اوپر رکھ کے لے آتی. فریش فوڈ بھی لے آتی, وہ لا کے ایسے منہ کر کے نا دروازے میں چھوڑ کے کڑچ کر کے نا بند کر کے چلی جاتی, تاکہ تسلی سے یہ آتا ہے. تو پھر وہ راٹن فوڈ بڑے مزے سے یہ کھاتا ہے, اور جو فریش فوڈ ہوتا ہے اس کو پھینکتا چلا جاتا ہے. وہ پھر اس کو گریٹی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اب اس کی خوراک جو ہے نا یہ بھی بدل چکی ہے. اب اس سے آگے جب ہم چلتے ہیں تو اب اس میں جو اس نے چیزیں کھائیں, وہ چیز کھایا اور پرانا, اور کچھ ویجیٹیبلز وغیرہ تھیں وہ لیں, اور کوئی چٹنی وغیرہ جو ہے نا وہ اس نے کھائی. اب اس طرح سے کرتے کرتے 1 مہینہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے, اور وہ جو گریٹی ہے وہ اس کی صبح بھی آتی, شام بھی آتی, صفائی بھی جو ہے وہ بھی کرتی. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ جس ٹائم پہ آتی ہے اس ٹائم سے پہلے گریٹی اس کے کمرے میں آتی. تو اس کے کمرے میں ایک کھڑکی ہوتی ہے, کھڑکی کے پر ایک ہاسپٹل ہوتا ہے, یہ عموماً سڑک سی ہوتی ہے, وہاں پہ نا بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ جب اس کو ایسے دیکھتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے, دروازہ بند کر کے چلی جاتی. اس کو بڑا شاک ہوتا ہے کہ میری اپیرنس جو ہے وہ اتنی بری ہے کہ میری بہن جو ہے وہ ڈر گئی. تو پھر یہ کہتا ہے کہ یار میں اب کیا کروں. تو یہ کوچ کے نا نیچے چلا جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے بھی نظر آ سکتی ہے. تو کوچ کے اوپر جو بیڈ شیٹ ہے وہ لے کے اس نے 4 گھنٹے لگا کے اس کوچ کو پورے طریقے سے کور کرتا ہے, اس طرح سے کہ گریٹی آئے تو اگر جھکے بھی رکھے تو پھر بھی میں اس کو مطلب نظر نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جو کہ واحد کمانے والا بندہ ہے, باپ تو اس کا 5 سال پہلے بزنس کیا سارا اجاڑ جوڑ کے, تو اس کا قرضہ بھی چڑھا ہوا تھا اس پہ, تو وہ جو یہ قرضہ اتار رہا تھا, تو وہ کہیں جاب شروع کر لیتا ہے. بڑی وردی سی نیلی سی پہنی ہوتی ہے, اور یہاں گولڈ کے بٹن ہے. تو جب واپس آتا ہے تو وہ آ کے تو وہاں پہ وردی اتارتا ہے نہیں, اسی میں آرام دہ چیئر میں جو ہے ایزی چیئر اس پہ بیٹھا رہتا ہے اور اخبار پڑھتا رہتا ہے. اور اس طرح کر کے وہ اس کی ماں جو ہے وہ بھی سلائی ولائی اس نے شروع کر دیتی. بعد میں گریٹی جو ہے یہ بھی جاب جو ہے وہ شروع کر دیتی.
اب جو گریگور ہے جب ٹائم گزر جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا گریگور اب اس میں یہ چینج آتی ہے کہ اب یہ آہستہ آہستہ نا دیوار کے اوپر رینگنا شروع کر دیتا ہے، سیلنگ پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نا تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے سانس اچھی آ رہی ہے، یعنی کمرے میں پہلے تو بالکل ایک جگہ پہ بیٹھا کاؤچ کے نیچے ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا کمفرٹیبل جو ہے نا وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے. ایک دن بہن آتی ہے تو وہ ایسے دیوار دیکھتی ہے تو اس کے جو پاؤں کے ساتھ اسٹکی سا چیزیں لگی ہوتی ہیں دبے سے، تو وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ یہ دیواروں پہ چلتا پھرتا ہے، چونکہ کمرے میں چیزیں بڑی ہیں تو وہ اس لیے چل نہیں سکتا ہے. تو یہ پھر کہتی ہے کہ میں اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو نا چیزیں جو اٹھا لیتے ہیں. اب اس کمرے کے اس کے اندر وہ ایک ڈرار ہوتی ہے، ایک ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے اور ایک تصویر لگی ہوتی ہے میگزین میں، خاتون کی خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے، اس نے وہ فارسی پہنی ہے تو وہ اس کو لگایا ہوتا ہے اور ساتھ اس کے کھڑکی ہوتی ہے اور کمرے کے 3 دروازے اس کے نا ہوتے ہیں. اچھا تو اب وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ گریٹی یہ سامان نکال دیں تاکہ اس کو نا فری جگہ مل جائے چلنے کی. تو اب وہ کس کی مدد لیتی؟ باپ تو ویسے بڑا سخت طبیعت تھا، ماں کو اس نے ریکویسٹ کی، وہ آگے بڑا کھینچ کے 2 ماں بیٹیوں نے وہ جو دراز ہے وہ نکالی. پھر اس کی رائٹنگ ٹیبل پکڑی، ماں کہتی اس پہ تو لکھتا ہوتا تھا جب یہ بچہ تھا اور یہ ہے اور وہ ہے. تو جب وہ گھسیٹنے لگے تو اس کو ایک دم اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ فر والی لڑکی کی، تو یہ نہ کہیں لے جائیں. تو یہ نا ان کو بتانے کے لیے کہ یہ نہیں نکالنی تو یہ دیوار پہ چڑھ جاتا ہے اور پوری تصویر کے اوپر ایسے کر کے نا کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب ماں کی نظر پڑتی ہے نا تو ماں وہیں پہ بیڈ پہ بے ہوش ہو جاتی. اب وہ گریٹی بڑی پریشان ہو کے باہر نکلتی ہے کہ اس کو کوئی امونیا، کوئی نمک، کوئی چیز میں سنگاؤں. اب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گریگور کو کہ وہ چیزیں کہاں پہ پڑی ہوئی، تو یہ بھی اس کی ہیلپ کرنے کے لیے پیچھے نکل آتا ہے. تو اب یہ دوسری دفعہ اپنے کمرے سے نکل رہا ہے تو وہ نکل آتا ہے. خیر اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ اسی پروسیس میں وہ اس کا باپ جو ہے وہ ڈیوٹی سے واپس آ جاتا ہے، وہی نیلی اپنا وردی پہنی اور گولڈن بٹن والی. تو اس کی بہن بتاتی ہے کہ اس طرح اس نے ماں نے اس کو دیکھ لیا ہے گریگور کو اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی. تو اب گریگور تو کمرے سے باہر نکلا ہوتا ہے، اس کو بڑا غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کو مارنا شروع کرتا ہے، مارتا جاتا ہے. تو اس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اس کو کبھی کرسی مارتا ہے، پھر اس کو نا سیب مارتا ہے، یہ دیوار پہ چڑھ جاتا ہے، ایک سیب مارتا ہے، دوسرا، تیسرا، ایک ایپل جو ہے ٹھڑل کر کے اس کی کمر میں ایسے پڑچ کر کے اس کی چاں کر کے آواز نکلتی اور بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اتنی دیر میں جو ہے وہ اس کی ماں جو ہے وہ نکل آتی، تو ماں اس کے پاؤں، جو اس کا باپ ہے اس کے پاؤں میں پڑ جاتی کہ اس کی جان بخش دو، ٹھیک ہے. اور اب یہ بیچارہ تھکا اندر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ جو زخم اس کو ہوتا ہے وہی اینڈ پہ اس کی جان لیتا ہے. اس کے بعد پھر یہ دیوار پہ نہیں چڑھتا، ٹھیک ہے، وہ باتیں ساری ختم ہو گئی. اب اس کو نا بہن کو بڑا ترس آتا ہے، شام کو کمرے کے سامنے ان کا لیونگ ہوتا ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں فادر مدر اور گریٹی. تو وہ کہتی ہے کہ یہ سارا دن کمرے میں رہتا ہے، یہ ہے وہ، تو 2 گھنٹے کے لیے نا ہم اس کا دروازہ کھول دیا کریں تاکہ ہماری باتیں وہ سن سکیں، ہم دیکھ سکیں. اب گریگر جو ہے وہ بول بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سنتے ہی نہیں ہے، باقی دیکھ سکتا ہے، دماغ اس کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اب اس سے آگے کیا تھا، ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اب جو میڈ ہے نا، وہ میں شروع میں بتانا بھول گیا، جو میڈ تھی نا، جب یہ باہر پہلی دفعہ نکلا ہے تو وہ میڈ بھی بیچاری ڈر گئی. تو وہ ان کو کہتی ہے میں نہیں یہاں رہ سکتی، تو میں چلی جاؤں گی، میں کسی کو بتاؤں گی نہیں. تو اب گریٹی کام کرتی ہے یا ماں کرتی ہے. اب گریٹی کے پاس چونکہ جاب بھی کر رہی ہوتی ہے اور ٹائم نہیں ہوتا، کمرے میں گند ہوتا، تو ماں خود ہی ایک دن نہ پانی لے کے تو وہ ساری نا صفائی کرنا شروع کر دیتی ہے پانی سے. تو جب وہ گریٹی آتی ہے تو وہ بڑا بولنا شروع کر دیتی اور باپ بھی آ جاتا ہے، اب لیونگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ باپ جو ہے اس کی ماں کو ڈانٹتا ہے کہ یہ ہے وہ، تم نے کیا صفائی کی ضرورت ہے، جب یہ کر رہی ہے تو کرنے دو اس کو. تو پھر آہستہ آہستہ چونکہ ان کے مالی حالات بھی اب خراب ہوتے ہیں تو باپ اپنے کو پیسے ویسے دیکھتا ہے پرانے جو پڑے ہوئے ہیں وہ نکالتا ہے، لیکن اس سے بھی ان کی جاب سے بھی گزارا نہیں ہوتا ہے. تو پھر 3 یہ کرایہ دار رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹینٹس. وہ 3 عجیب کالے کالے کوٹ پہنے، ہیٹ پہنی، بو لگائی، تینوں کی داڑیاں، وہ آ جاتی. اب ان کو ظاہر ایک کمرہ ان کو دے دیا، ان کو وہ پیڈ گیس کے طور پہ. اب اس کے کمرے کا جو سارا سامان ہے وہ اٹھا کے گریگر کے کمرے میں رکھ دیا.
حتیٰ کہ جو نئی انہوں نے کام والی رکھی ہے جو گھر میں کام کرتی ہے وہ اس نے ڈسٹ بن بھی اٹھا کے اس کے کمرے میں رکھا. وہ گریگر دیکھتا ہے یار میں تو کہیں مطلب اب دیواروں پہ تو چڑھ نہیں سکتا تھا سیب کے بعد, تو زمین پہ رینگتا تھا, وہ بھی اس کے رینگنے کی کوئی جگہ نہ رہی. لیکن انہوں نے کہا چلو کوئی نہیں گال ہے گزرنے دو, ٹھیک ہے. وہ خاصا ہی بیچارہ بند ہو گیا. اب اس کے بعد وہ شام کو وہ کھانا کھاتے ہیں تینوں جو ہیں تو لیونگ کے اندر ہی, تو وہ کھانا شانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں. یہ فادر مدر اور گریٹی جو ہیں وہ کچن میں ہوتی, اور جو گریٹی ہے نا اس کو وائلن بجانے کا شوق ہوتا ہے. اور گریگر کہتا ہے کہ تم نا, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نا کسی اچھی کنزرویٹری میں میوزک اسکول میں داخل کراؤں گا, بڑا میں کاسٹلی ہے, تو میں اس کا کرسمس میں نا اعلان کروں گا. تو یہ نہیں اس کی خواہش ہوتی, اس کی مطلب ہمیشہ خواہش باپ کے لیے آسانی پیدا کرنی, باپ کو قرض دینا, یہ اس کی ہوتا ہے کہ اچھا گھر اس نے لے کے دیا ہوتا ہے ان کو, بہن کو کرنا. وہ بڑا ایک سیکریفائزنگ ایک کریکٹر ہے. تو یہ وائلن اس کے پاس ہوتا ہے, یہ وائلن بجا رہی تھی. وہ تینوں جب چائے شائے پی رہے ہوتے ہیں, سگریٹ وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں, ان کو وائلن کی آواز آتی, تو وہ اس کے فادر کو بلاتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو ان کو پسند نہیں آیا. کہتے ہیں نہیں اس کو کوئی کدھر آ کے تو وائلن بجائے. اب وائلن اس نے بجانا شروع کر دیا اور لیونگ کے اندر ہی, اور وائلن بجاتے رہے. تو گریگور نے وہ وائلن سن لیا. اب اس کے ساری امیجنیشنز آنا شروع ہوگی کہ بین کو کس طرح میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں کسی میوزک اسکول دوں, یہ بڑی سٹار بنے اور یہ اور وہ. تو یہ آہستہ آہستہ بڑا وائلن بڑا ہوتا ہے, اس کی آواز جو ہوتی ہے بڑی سارو ہوتی ہے, دکھ بھری سی. تو وہ ایسے نا رینگتا آ جاتا ہے لیونگ میں. اب لیونگ میں یہ وائلن بجا رہی ہے, تین جو کرایہ دار ہیں وہ کھڑے ہیں, باپ بھی ہے, مدر. اچھا ایک دم سے ان کی نظر اس پہ پڑ جاتی, تو بولنا شروع ہو جاتے ہیں کرایہ دار جو ٹیننٹس ہیں کہ یہ کیا ہے, ہم نے نہیں رہنا, تم نے ہم سے دھوکہ کیا, یہ کیا چیز پالی ہوئی ہے, ہم نے تمہیں کرایہ بھی نہیں دینا, سو کریں گے, یہ کریں گے, وہ وہ لڑتے جھگڑتے چلے جاتے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نا جو گریٹی ہے, گریٹی یہاں پہ بالکل چینج ہو جاتی. تو گریٹی کہتی ہے کہ یہ اس کو ہم کب تک برداشت کریں گے, یہ تو نیوسنس ہمارے لیے جو ہے وہ بن گیا, مصیبت ہے, اس کو ہم مزید ٹالریٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ وی شوڈ گیٹ ریٹ آف ہم, سے جان چھڑانی چاہیے. اب یہ سنتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو باپ بھی بولنا شروع کرتے, ماں چپ رہتی. لیکن وہ اتنا ہرٹ ہوتا ہے گریگر کہ اب یہ گریٹی جو دیکھ بھال کر رہی تھی وہ بھی بول پڑی ہے, سارے بول پڑے. تو وہ بیچارہ واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑتا ہے. تو چند قدموں پہ اس کا کمرہ ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ نا وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو یہ تو فاصلہ تھوڑا سا تھا, اب میرے سے وہ چلا ہی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی جب اس کا مائنڈ ہی کولیپس کر جاتا ہے, ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے. خیر وہ کمرے کے اندر وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. مدر چپ کر کے اس کی دیکھتی رہتی. اب اس کے نا سارے جسم میں درد ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ کمرے میں جب پہنچتا ہے تو وہ ڈس اپوائنٹڈ بھی بڑا ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنی ساری فیملی کو, اپنے فادر کو, مدر کو اور گریٹی کو بڑا یاد کرتا ہے اور اس کو لو کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ آخری سانس لیتا ہے. اس وقت گھڑی پر 3 جو ہیں وہ بج رہے ہوتے ہیں. اچھا اب انہوں نے یعنی فوت ہو جاتا. صبح وہ 4 وومن آتی. ٹھیک ہے. وہ آ کے تو جب صفائی کر رہی ہوتی, نئی انہوں نے رکھی ہوتی, تو وہ اس کو ٹھکورتی, ہلا نہیں آج بولے. تو وہ ایسے سوٹی مارتی تو کہتی ڈیڈ اے اسٹون, تو پتھر بنا پڑا ہے, مرا پڑا ہے. وہ آ کے ان کو بتاتی, یہ سارے جا کے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا, ان کو ریلیکس بھی ہو جاتے ہیں, دکھ بھی ہوتا ہے. خیر واپس آ جاتے ہیں. اتنی دیر میں انہوں تینوں جو کرایہ دار ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا ناشتہ کدھر ہے. تو ان کو پھر دکھایا جاتا ہے کہ نہیں وہ گریگر تھا, وہ تو مر گیا. وہ خیر دیکھ دکھ کے واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد آگے یہ ہے کہ وہ یہ جو گریگر کا فادر ہے وہ ان کو کہتا ہے ہم نے کوئی نہیں رکھنا, تم لوگ جاؤ یہ وہ. ٹھیک ہے. کل بھی تم وہ ان کو فارغ کر دے. وہ ایسے سیڑھیاں سے اترتے چلے جاتے. اس کے بعد وہ خاتون آتی. ٹھیک ہے. جو 4 میڈ ہے, کون سی میں نے بتائی تھی, اس کا 4 میڈ جو ہے وہ آ جاتی. وہ بتاتی ہے کہ وہ میں نے اس کو کیسے اس کی میں نے ڈیڈ باڈی کو سنبھال دی. تو فادر کہتا ہے چپ کرو, وہ یہ بات بھی نہیں سننا چاہتا. پھر وہ تینوں ریزگنیشن لکھتے ہیں اپنی اپنی نوکریوں کے. لکھنے کے بعد وہ تینوں
ایک ٹرام پہ بیٹھتے ہیں اور ایک سیاحتی مقام جو ہے ایک سوانہ کے اندر وہ چلے جاتے ہیں. جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو یہ باپ اور جو فادر اور مدر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, جو ہے گریٹی آگے بیٹھی ہوتی, تو کہتے ہیں ہماری بیٹی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے, یہ ہے وہ, تب اس کی شادی شدی کرتے ہیں. تو وہ پھر گریٹی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یہ ناول جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی مین سمری آپ کو بتا دی ہے. تو اب آتے ہیں اس کے انالیسس کے اندر, ٹھیک ہے, اور ریویو اس کا کر لیتے ہیں. اس میں جو پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایلینیشن. اس کو ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں. جب یہ پیدا ہوا انڈسٹریلائزیشن کا غلبہ تھا, اور اس میں انڈسٹریلائزیشن میں جو سب سے جو بڑا نقصان ہے, ایگریرین سوسائٹی بندوں کو اکٹھا کرتی. ایگریکلچر جو ہے نا اس میں بندہ انڈیویجویلٹی میں آ جاتا ہے, ایلینیشن ہو جاتی. تو اس کی پرسنالٹی میں بھی ایلینیشن ہے, اور اس کے جو ناول ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت جگہ جگہ پہ ایلینیشن ہے. جو گریگر ہے وہ سوسائٹی سے کٹا ہوتا ہے, سوسائٹی کو پسند نہیں کرتا, وہ اپنی جاب کو پسند نہیں کرتا کہ میں جہاں جاتا ہوں نئے لوگ ہوتے ہیں, یہ ہے فلاں ہے, یہ کیا کام ہے, یہ بیوروکریٹک سسٹم کیا ہے, ٹھیک ہے. جاب اپنی سے ایلینیٹ کرتا ہے کہ قرضہ میں باپ کو اٹھا دوں تو میں چھوڑ دوں گا, ٹھیک ہے. پھر وہ اپنی اسپیشیز سے ایلینیٹ کر جاتا ہے, یعنی ہومو سیپین انسان سے وہ ایک انسیکٹ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اپنی فیملی ساری اس کو ایک کمرے میں کنفائن کر دیتی. تو اس میں ایلینیشن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ جگہ جگہ آپ کو نظر آتا ہے. اچھا, دوسری جو اس کی چیز ہے وہ ہے آٹو بایوگرافی. اس کو آپ آٹو بایوگرافک ناول جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو کام ہوا ہے, مثلا فار ایگزامپل فادر ہے, ریئل جو لائف ہے, ٹھیک ہے, اس کا باپ اسی طرح ہرمن جو تھا سخت تھا, بہت اگریسو تھا, ٹھیک ہے. ادھر بھی اس ناول کے اندر بھی وہ باپ جو ہے وہ سخت ہے. پھر اس میں ریئل لائف میں اس کے 2 بردر تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس ناول میں اس نے بردر رکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کی ریئل لائف میں بردر کوئی تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے. 3 سسٹرز ہی تھیں. پھر ریئل لائف میں جاب سے بڑا تنگ تھا, وہ میں نے آگے جا کے بتاؤں گا کافکا سکیو جو ہے, ایسکیو جو ہے وہ کیا چیز ہے. اور پھر اس کو شروع سے ہی بیمار تھا, پھر ٹیوبرکلوسس ہو گئی, بیمار ہو گیا. تو بیسیکلی یہ میٹامارفسس بھی اسی طرح کی ایک, یعنی اس میں دیکھیں تو اس کی جو پوری لائف ہے اس کی ہمیں بہت بڑی جھلک نظر آتی ہے. اس کو ہم آٹو بایوگرافک ناول بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آگے سے ہم دیکھیں تو اس کے اندر آڈیپس کمپلیکس اور الیکٹرا کمپلیکس جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. آڈیپس کمپلیکس ہے کہ ہیٹ ٹوورڈس فادر اینڈ لو ٹوورڈس مدر. تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو جو گریگر ہے اس کے ماں کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے. پورے ناول کے اندر ماں جو ہے وہ اس کو اتنی ہرٹ ہوتی ہے کہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے. آخر میں بھی جب اس کو کہتے ہیں کہ نکال دیں تو وہ رہتی ہے. تو وہ ایک ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے. جبکہ الیکٹرا کمپلیکس بھی ہے. الیکٹرا ہے کہ فادر اور ڈاٹر کا جو ایک لونگ ریلیشن ہوتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں جو گریٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے فادر لائک بردر کے ساتھ بڑی اچھی ہے, فادر کے ساتھ بھی اچھی ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اب اس کا جو چوتھا جو ٹیک پوائنٹ ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں اس نے کافکا نے ہیومن نیچر کو ایکسپلین کیا. یہ ناول تو 100 سال پہلے لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ایگزسٹ آج بھی کر رہی ہیں. بیسیکلی جو میٹامارفسس ہے یہ ہوا کیا ہے, جو گریگر ہے وہ سوچ تو رہا ہے نا, وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے, لیکن اس کی باڈی ساتھ نہیں کام کر رہی, یعنی ایلمنٹ ہے. بیسیکلی اس نے یہ جو لیا ہے, اس کو انسیکٹ بنایا ہے, میٹامارفس کیا ہے. تو یہ کوئی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے. کرونا آیا, بندہ بیمار ہو گیا, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن جسم کام نہیں کر رہا.
کہ بندے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹانگیں کٹ گئی ہیں, اب دماغ تو ٹھیک ہے, کٹ گئے, اب مینٹلی ٹھیک ہے, فزیکلی ڈسیبل ہے, ٹھیک ہے. اب بندہ جو ہے وہ کرکٹ سے ریٹائر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اپنی جو ایبلٹی ہے وہ کھو بیٹھا ہے فزیکل. ایکٹر ہے, اس کو کام شام ملنا بند ہو گیا. کوئی گھر میں کوئی ایج کے ساتھ آ جاتا ہے, اب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی, بڈھا بابا ہے, ہم کام نہیں کر رہے, نہ کما رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے. تو آپ دیکھیں تو ہم بڈھا بابا اکثر وہ ڈیوڑی میں بٹھایا ہوتا ہے, یا باہر کے سٹور میں ہوتا ہے کہ بابا کھنگدا پڑا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی تو یہ اس کی ڈپکشن ہے کہ ہم بھی جب کوئی بندہ فزیکلی ڈسیبل ہو جاتا ہے, وہ ڈلیور نہیں کر پاتا, تو سوسائٹی اس کو ایلینیٹ کرتی ہے, اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیتی. تو اس حساب سے جو میٹامارفوسس ہے بیسیکلی اس نے فزیکل ڈسیبلٹی کو ہے, جو کسی کی صورت کی ہو سکتی. اگر وہ خود مینشن کر دیتا ہے پیرالسس ہے کہ فالج ہو گیا, تو وہ تو صرف جو فالج والوں کو اپیل کرتا. اب کوئی بھی بندہ اس کو امیجن کر سکتا ہے. تو یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ ہے. پھر اس میں کافکس کی ایک ٹرم ہے بڑی زبردست جو بڑی بولی جاتی ہے, کافکاسکیو. تو یہ ایکچولی ان پلیزنٹ, فرائٹننگ اور کنفیوژن کنڈیشن کو شو کرتی. It refers to bureaucratic nature of capitalistic judiciary and government system, the sort of complex under process in which no one individual ever really has a comprehensive grasp on what is going on and the system does not really care. یعنی کنفیوژن آج بھی دیکھیں تو بیوروکریٹک سسٹم آل اوور دا ورلڈ, کیپٹلسٹ سوسائٹی بیوروکریٹک سسٹم پہ رہتی. اس میں جہاں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک کنفیوژن سا ہی نظر آتا ہے. کام ہو رہا ہوتا ہے, لوگ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کام ہو رہا ہے, فائلیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کافکاسکیو کہتے ہیں, اور آج بھی یہ ٹرم جو ہے اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. یہ اس کی پاور ہے کافکا کی. پھر اس میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن. جو انڈسٹری ہے, انڈسٹریلائزیشن میں جو انسان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرزہ کام نہیں کر رہا, آپ کا بلب خراب ہو گیا, تو یا آپ ٹھیک کریں گے یا اس کو پھینک دیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی گھر کے اندر اگر فریج کام نہیں کر رہا تو آپ اس کو ٹھیک کرائیں گے, نہیں تو اٹھا کے پھینک دیں گے. یعنی انڈسٹری سوسائٹی میں انڈسٹری کے اندر مشینری جب تک کام کر رہی ہے تو ٹھیک ہے, جو ہی اس نے کام نہیں کرنا, کسی پارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, تو یا اس کا حل ہے ریپیئر کروائیں یا اس کو پھینک دیں. تو اس ناول میں آپ دیکھیں تو وہ جو اس کی لائف ہے وہ بھی ایک مشینری کی طرح ایک ہیومن کو بھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. وہی گریگور سارے گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے, لیکن اب اس کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جسم اس کا کام نہیں کر رہا ہے تو چک کے انہوں باہر پھینک دیا. تو یہاں پہ ایک ہمیں انڈسٹریلائزیشن کا جو ہے وہ ٹچ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور دوسرا نظر آتا ہے کہ جو ایگریکلچر سوسائٹی ہے یہ کلاسٹروفوبک ہوتی ہے. یعنی کلاسٹروفوبیا کا مطلب ہوتا ہے ماربڈ فیئر آف کنفائنڈ پلیسز, یعنی تنگ جگہوں کا خوف. انڈسٹریل جو باہر کا بندہ ہے کھیتوں کا, چونکہ ان کی ہر چیز کھلی ہوگی, کھیت ہیں کھلے ہیں, مکان ہے تو دیواریں کوئی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر چیز ان کی اوپن ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ تنگ جگہ کو پسند نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور جو انڈسٹریل سوسائٹی ہے, انڈسٹریل ہے, وہ ایگروفوبیا ہوتا ہے, یعنی ان کو کھلی جگہ کا ڈر ہوتا ہے, تنگ چیزیں پسند کریں گے. اب گاڑی میں دیکھیں آپ بالکل ایسے بند ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک اس میں اسٹوڈیو میں ہم کیسے بند ہو کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو فلیٹ ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی چھت ہے وہ کسی کی کا فرش ہے, آپ کی جو فرش ہے کسی کا چھت ہے, دیواریں ایسے چھوٹے کمرے. تو یہاں سارا ناول جو ہے وہ دیکھیں تو وہ اس ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر ایک چھوٹی سی محدود سی جگہ پر ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کلاسٹروفیلک ایلیمنٹ, بڑا اچھا لفظ استعمال. فیلک جہاں پہ آ جائے, فیل کا مطلب ہوتا ہے محبت. جیسے تم ببلیو فیلک ہو, ببلیو بن کتاب, فیل کا مطلب محبت, کتابوں سے محبت کرنے والے. تو اینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی جب وہ نکلتے ہیں اور نکل کے تو اوپن پلیس پہ چلے جاتے ہیں, تو یعنی ایکچولی وہ کلاسٹروفوبک ہو گئے ہیں اور ایگروفیلک ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یعنی یہ ایک بیسیکلی ایک اسکیپ ہے.
اور اس میں ہم اگر ایلیمنٹ دیکھیں تو ایک اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس فیئر کا. ٹھیک ہے, فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے. وہ فیئر اس نے کہا تھا, کیا نام ہے, سیگمنٹ فرائڈ, کہ جو ان مینجڈ فیئر ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے اینگر کے اندر, اور الٹیمیٹلی اس کے بعد پھر جو آپ کا دو رسپانس ہی ہوں گے, یا تو فائٹ کریں گے یا پھر فلائٹ کریں گے. تو اس ناول میں اگر تم دیکھو تو وہ جو باپ کو خطرہ, اس کو جو فیئر ہے کہ ہم کمائیں گے کیسے, ٹھیک ہے, بیٹی کو گریٹی کو اپنا فیئر ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے فیئر ہے. تو باپ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اگریسو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ جگہ جگہ پہ اس کا فل اگریشن نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ 14 دن اس کے کمرے میں نہیں آئے, ماں آئی ہے 1-2 دفعہ, تو پورا ناول کچھ مہینوں پہ مشتمل ہے. تو پہلے 14 دن نہ باپ نہ ماں اس کے کمرے میں نہیں آئے. بیسیکلی وہ اس کی ریالٹی کو فیس نہیں کر رہے تھے, فیئر تھا ان کے اندر. تو فیئر کا ایلیمنٹ اس میں بہت زیادہ ہے, جو کہ اینگر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اینڈ پہ وہ فلائٹ رسپانس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ ہی جاتے ہیں اور سمانا میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی اس میں ایک پوائنٹ تھا. اب آ جاتے ہیں اس کے اندر, اس میں ریلیجس امیجری بھی ہمیں نظر آتی ہے بڑی, اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس ریلیجس امیجری کے اندر کرسچنس کی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. تو چونکہ کرسچن میں آپ دیکھیں نا کہ 3 کرسچینٹی میں 3 کا جو فگر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. دی ہولی ٹرینٹی کے اندر دی فادر, دی سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ, ٹھیک ہے. پھر جیزس کے ساتھ 3, جیزس علیہ السلام کے ساتھ 3 بندے تھے, 3 کو وہ کروسیفیکیشن ہوئی تھی کراس کے اندر. پھر وہ جو ان کو گریو میں سے ریزوریکشن آفٹر 3 days ہوتی ہے. تو 3 کا جو ہے حصہ ہے نا وہ کرسچینٹی میں بہت زیادہ ایک سیکرڈ مقام رکھتا ہے. تو اس ناول کے اندر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 3 میڈ ہیں, کنفرم نہیں ہے لیکن 3 ہیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. اسی طرح اس کے گریگر کے کمرے کے 3 دروازے ہیں. اسی طرح ادر فیملی ممبر, فادر, مدر اور وہ گریٹا, وہ بھی 3 ہیں. اچھا, پھر جو لاجر آتے ہیں کرایہ دار, وہ بھی 3 ہیں. اچھا, پھر گریگر اپنے کمرے سے 3 دفعہ نکلتا ہے, باقی وہ کمرے میں رہتا ہے جتنے منتھ وہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس ناول کے 3 چیپٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں تو اس کے اندر 3 کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ, اور وہ تینوں لیٹر بھی ریزائنیشن لکھتے ہاں 3, ہاں تم نے بڑا اچھا یاد کروایا. اینڈ پہ تینوں وہ لیٹر جو ہے ریزائنیشن کا دیتے ہیں. اور اب اگر اس کو دیکھا جائے تو جو کافکا ہے اس کی پرسنل لائف میں 3 کا نیومرالوجی بڑی ڈومینیٹنگ ہے. یعنی 3 جولائی کو وہ پیدا ہوا ہے, 3 جون کو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح 3 اس کی بہنیں تھیں. اسی طرح 3 اس نے بک اپنی لائف کے اندر جو ہیں وہ چھپوائی تھیں, 3 کتابیں چھپوائی تھیں. اور کلاک نے بھی 3 ہی اسٹرک کیا تھا. ہاں ناول کے اندر جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ 3 پہ اسٹرک کرتا ہے, یعنی خاصا ڈومینیٹنگ ہے. تو اس میں کرسچینٹی کا ہمیں کچھ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. پھر اس میں بھی جو گریگر کی سیلف سیکریفائز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی اس کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی. پھر ہم آگے اگر چلتے ہیں تو جوڈائزم میں, جوڈائزم کے حساب سے بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی. یعنی اب میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن اس کے اوپر جو مووی دیکھی ہے اس میں جو روم نمبر ہے نا گریگر کا وہ 36 ہے. تو ان کی وہ ٹرانسلیشن ہی سمجھ لیں تو مدراس, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب فرسٹ ڈے کائنات بنائی ہے تو 36 ڈے تک وہ لائٹ آتی رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے سورج نے روشنی دینی شروع کر دی. پھر 36 جو ہے وہ ہڈن رائٹیس ہیں, اور ٹھیک ہے, اور 36 جو ہیں وہ ریویلڈ رائٹیس ہیں. تو 36 جو ہے یہاں یہ بھی یہ جیوازم سے لگتا ہے کہ نکلا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو ٹچ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو اس میں جو کریکٹرز جتنے ہمیں نظر آتے ہیں
مثلا ہمیں مین کریکٹر تو گریگر کا ہے. گریگر بیسیکلی لفظی بیان تو اس کا ویجیلنٹ ہے, لیکن یہ گریگری ون دی گریٹ, یہ وہ پوپ تھا بہت بڑا جیوش ہسٹری کے اندر, سب سے بڑا پوپ یہی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ گریگری سے نکلا ہے گریگر. تو چونکہ کافکا خود جیو تھا, اور جب کافکا پیدا ہوا ہے اسی دور میں اینٹی سیمیٹک موومنٹ 1879 میں اراؤنڈ بوٹ یہ موومنٹ شروع ہو چکی تھی جرمنی کے اندر, اینٹی سیمیٹک موومنٹ جو ہے. تو اس کے دور میں یہ اس کے سیڈ آ رہے تھے, یعنی جیوز کے اگینسٹ جو ہے. تو یہ اپنے مائنارٹی اس کے اندر, یہ بھی ایک اس کا اندر فیئر اور سارو اس کے اندر تھا کافکا کے اندر کہ میں مطلب جیو ہوں. تو اب اس فیئر سے بچنے کے لیے اس نے کرسچینٹی کو بیچ میں ڈالا ہے. آئی ڈونٹ نو, کرسچینٹی کا ٹچ نظر آتا ہے. اب ہم جیوز کا دیکھ رہے ہیں. اچھا, دوسرا دیکھیں جو اس کا گریگر سیمسا اس کا نام ہے, والد کا نام ہے سیمسا, اس کا پورا نام گریگر سیمسا ہے. سیمسا جیوش کے اندر سیمیول کو سے نکلا ہے. سیمیول خدا گاڈ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تیسرا میں جو پہلی میڈ ہوتی اینا, ٹھیک ہے, اینا یہ بھی جیوش سے نکلا ہے. اور گاسپل آف لیوک میں یہ ایک پروفیٹس ہے, اور جس نے پیشن گوئی کی تھی کہ یروشلم میں جیزس علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے. تو یہ اینا بھی گریک کا ہے. اچھا, اب جو گریٹی ہے, گریٹی کوئی نہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ نہ کرسچینٹی کا اس کا کوئی لنک نظر آیا, نہ کوئی جیوش نظر آیا. آپ کو نظر آیا تو آپ کائنڈلی ہمیں بھی بتائیں, گائیڈ کریں. لیکن مجھے ایک چیز نظر آئی ہے کہ گریٹی, چونکہ یہ جرمنی کے سارا ہی علاقہ تھا, جرمنی کی بہت مشہور فیری ٹیل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا نام ہے ہینزل اینڈ گریٹی. یہ اتنی پاپولر ہے, آج بھی بڑی پاپولر ہے. ہینزل اور جو گریٹی ہے یہ بہن بھائی ہیں, اور ان کا باپ نا ووڈ کٹر ہوتا ہے, اور وہ ایک ہٹ سی بنی ہوتی ہے. ان کی ماں فوت ہو جاتی اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے. تو وہاں پہ نا وہ باپ ان کا ہینزل اور گریٹی کا جاتا ہے جنگل میں, اور وہاں سے لکڑیاں کاٹتا ہے, وہ پھر بیچتا ہے, تو پھر کھانا وانا گھر کا مدد چلاتا ہے. اب فیمن آ گیا, قحط آ گیا, اور چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی, چیزیں بڑی شارٹ ہو گئیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ باپ جو ہے ہینزل اور گریٹی کا باپ ہے, وہ لایا تو جسٹ ایک بریڈ تھی شام کو. وہ اس نے کیا کیا کہ خود نہیں کھائی, وہ اس نے 2 پیسز کیے, ایک ہینسل کو دے دیا, ایک گریٹی کو دے دیا. اب جو ستیلی ماں نے ایسے کر کے دیکھ رہی تھی, تو وہ کہنے میں ٹھیک ہے, میں صبح بندوبست کروں گی, ان کو میں جنگل میں چھوڑ کے آؤں گی. ہینزل یہ بات سن لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہینزل کو سمجھ آ جاتی ہے. ہینزل کو صبح جب ہوتی ہے تو وہ نا ستیلی ماں آتی ہے, ہینزل اور گریٹی کو کہتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ, ان کو کہتے ہیں چلو جنگل میں نا, آپ باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں, میں کاٹوں گی. ٹھیک ہے, تو ہینزل کو پتا ہوتا ہے, انہوں نے کہتا ہے میں اچھا آتا ہوں. یہ باہر نکل کے نا تو اپنی پاکٹ کے اندر وائٹ پیبل سنگ مرمر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان بھر لیتا ہے. اب وہ ستیلی ماں ہینزل اور گریٹی ہے نا جنگل میں چلے جاتے ہیں. جب جنگل گہرا اندر آ جاتا ہے نا کہ جہاں سے اب واپس جانا بچے کے لیے ممکن نہیں, وہ کہتے ہیں تجھے اتنے کھڑے ہو تو میں نا ذرا درخت کاٹ کے آتی ہوں. وہ درخت کاٹنے کے بہانے یہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں اور وہ آتی ہی نہیں. اچھا, اب اس میں ہوتا ہے کہ ہینزل نے چونکہ رات بات سن لی ہوتی ہے کہ ماں کہہ رہی تھی کہ میں جنگل میں چھوڑ آؤں گی, تو پھر جو کھانا آئے گا تو میں خود ہی اکیلی کھاؤں گی اور میرا ہسبینڈ کھائے گا. تو وہ نا رستے میں جگہ جگہ نا وہ پیبلز پھینکتا جاتا ہے, سنگ مارمر کے ٹکڑے جیب میں ڈالے ہوتے ہیں تاکہ واپسی کا راستہ یاد رہے. جیسے آپ نے دیکھا ڈاگ کہیں جا رہا ہو آپ کے ساتھ تو وہ مختلف جگہ پہ نا یورینیشن کرتا جاتا ہے. وہ بیسیکلی وہ اپنا اس کی سمیل سے اپنا راستہ نہیں بھولتا ڈاگ. تو مجھے تو وہ اسی طرح اس نے پھینکا, تو وہ پیچھے چلتے جناب وہ گھر میں پہنچ گئے. گھر میں پہنچا تو باپ آگے بیٹھا ہوا تھا, وہ بڑا خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کدھر آیا ہے, یہ ہے وہ.
اچھا وہ اسکیم جو ہے ستیلی ماں کی خراب ہو گئی. اگلے دن پھر اس نے یہی حرکت کی. اگلے دن اس نے کیا کیا کہ وہ ان کو بانے سے پھر لے کے چلی گئی. تو اب ہنسل کو امید نہیں تھی, اس لیے اس نے وہ پیبلز تو نہ رکھے, ایک بریڈ کا پیس پڑا ہوا تھا, ہینزل نے وہ چھپا لیا. اب جب وہ جنگلوں میں ستیلی ماں ہینزل اور گریٹی کو لے کے جا رہی تھی, وہ جگہ جگہ نا وہ پھینکتا چلا گیا وہ بریڈ کے ٹکڑے, اور پھینکتا پھینکتا جب این سینٹر میں پہنچ گیا, جیسے واپس نہیں جا سکتے تھے, ماں نے وہی پچھلے دن والی کاروائی کی کہ میں کاٹ کے لاتی ہوں تو تم چلے جاؤ. اب جب وہ چلے جاتے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں, اندھیرا ہوئے تو انہوں نے کہا اب کیسے چلیں, اب چلنے لگتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کرو, بہن پریشان ہوتی تو ہینزل کہتا تم فکر نہ کرو, ہم گھر پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب وہاں سے جب چلتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بریڈ جگہ جگہ میں نے پھینکی ہوئی, میں دیکھتا جاؤں گا وہ ٹکڑا اتوں ہے, ٹکڑا ہے ٹکڑا, تو ہم گھر میں پہنچ جائیں. اب بریڈ پھینکی ہوتی ہے, اس سے پہلے پیبلز پھینکے, وہ سنگے مرمر کے ٹکڑے پتھر پھینکے ہوتے ہیں, وہ بریڈ ہوتی ہے, وہ جانور جنگلی جانور کھا جاتے ہیں. چلو جی, وہ بیچارے جنگل میں ان کو گھر ہی نہیں ملتا. لیکن ایک دم جاتے جاتے ایک دم گھر نظر آتا ہے, شاندار گھر, وہ نا بریڈ سے کیک سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر جناب رنگ برنگا بڑا خوبصورت, اور سویٹس مٹھائیاں, جو سویٹس ایسے رول کر کے وہ بڑا زبردست. یہ جا کے اس کو گھر کے جھونپڑی سی کہانی شروع کر دیتے. وہ اندر سے ایک وچ نکل آتی, وہ کہتی ہے کہ میرا گھر کیوں کھا رہے ہو. انہوں نے کہا جی ہم بھوکے تھے. انہوں نے کہا تم اندر آ جاؤ, میرے پاس بڑی چیزیں, وہ اندر لے جاتی. وہ بچ ایکچولی کینیبل ہوتی, یعنی انسانوں کو کھانے والی ہوتی. اب کینیبل کرتی یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ کھانا گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے نے, وہ ان کو خوب کھلاتی. ہینزل پہ اس کی نظر ہوتی کہ ہینزل کو کھانا ہے, ٹھیک ہے. ہینزل جو ہے نا وہ اس کو وہ پالتی رہتی ہے, ایک پنجرے میں ڈال کے, تو اس کو بہت کھلاتی ہے تاکہ یہ بڑا ہو جائے. روز کہتی ہے مجھے بازو دکھاؤ, ٹھیک ہے. تو اس نے ایک ہڈی رکھی ہوتی, وہ ہڈی ایسے کر کے دکھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اپنی بازو نہیں دکھاتا, وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو چکر دے دیتا ہے. اب کچھ دیر اس کا گزرتی ہے تو وہ وچ کہتی ہے کہ آپ کو کام اس کا کر دینا چاہیے. تو وہ گریٹی کو بلاتی ہے, تو سامنے نا بڑا اس نے آگ کا جگہ بنائی ہوتی جس میں آگ, کہتی ہے چیک کرو تمہارے بھائی کو روسٹ کرنا ہے تو پھر میں نے کھانا ہے, تم ذرا دیکھ کے آؤ آگ اچھی گرم ہو جائے گی کہ نہیں, تو اس کے بعد ہم دونوں ادھر رہیں گے آرام سے. یعنی وہ گریٹی کو ساتھ لگا رہی ہے. تو گریٹی سمجھ آتی, گریٹی کہتی بات سنو تم ایسے کرو نا, مجھے تو پتہ نہیں, تم ذرا چیک کرو کیسے. تو وہ چلی جاتی ہے, وہ ایسے اندر چلی جاتی ہے آگ میں, ٹھیک ہے. آگ میں جب اندر جا کے گرم ہاتھ چیک کر رہے ہیں, پیچھے تکا دے کے کنڈی لا دے رہی, وہ بیچ میں سڑ جاتی. بھائی کو لیتی ہے, لے کے جب یہ دیکھتے ہیں تو وہاں ہیرے جواہرات اور یہ چیزیں وہ جیب میں ڈال کے تو گھر آ جاتے ہیں. اور وہ جو ہینزل ہے وہ اپنے باپ کو دیتا ہے, وہ کہتا ہے میں تھوڑی ماں کو فارغ کرتا ہے, اب ہم کٹھے ہی رہیں گے. تو یہ ایکچولی ہینزل اور گریٹی اس نے مجھے لگتا ہے وہاں سے لیا ہے. اور اس جو جرمن یہ فیری ٹیل ہے, اس کی ریفلیکشن بھی ہمیں یہاں پہ نا بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جیوش اس کا ٹچ تھا. تو آگے ہمارے پاس جس کو ہم نے, اب ہم سمبلزم کو نہ دیکھ لیں کہ کون کون سے سمبلز جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں. تو اس میں جو دیکھیں نا انسیکٹ ہے سب سے پہلے. انسیکٹ جو ہے یہ آپ دیکھیں تو سوچنے کی بات ہے, ٹرانسفارمیشن جب اس نے کی, ٹرانسفارمیشن یا میٹامارفزم, تو وہ گھوڑا بھی بن سکتا تھا, وہ کچھوا بھی بنا سکتا تھا. اس نے انسیکٹ کیوں بنایا؟ اس میں بھی جیوش جو ہے جینیسس آف ڈویژن, اس میں مطلب ہیومن بینگس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں, ان کو آپ پال بھی سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں. پھر زمین پہ چرنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پالتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں. پھر پانی کے اندر مچھلی ہیں, پالتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں. لیکن جو انسیکٹ ہیں وہ جیوز نہیں کھاتے, یعنی وہ اس کو پسند نہیں کرتے, یعنی اس سے ایک نفرت کا ایلیمنٹ ہے. خاص اسپائڈر ہو جائے, انسیکٹس ہو جائیں, ٹھیک ہے, یہ جیوس لا میں نہیں ہے. تو یعنی تھوڑی سی نفرت کا ایک ایلیمنٹ وہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے. اور دوسرا چیز جو ہے, جو انسیکٹ اگر دیکھیں لٹریچر کے اندر, تو انسیکٹ کے دو کریکٹر ہوتے ہیں. یعنی اس کا سمبل جو ہے وہ دو چیزوں کا انسیکٹ کا.
ایک پازیٹیو بھی اس کا ہے، نیگیٹو بھی. نیگیٹو اس کا سمبل ہوتا ہے گریڈ کا اور سینشول پلیئر کا. تو بتاؤ ہاں ناول میں گریڈ کس کو ہے اور سینشول پلیئر ہوتا ہے یعنی یہ سینسز آنکھ جو آنکھ کان ناک ان کی جو خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی اس کی فیملی کا ہے، جن کے لیے پرائم جو ہے نا وہ سمانا چلے جائیں، جنگلوں کے اندر چلے جائیں، یہ نظر آتی ہے ہاں سب میں. یعنی ان کو ان کے اندر لالچ ہے اور آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، پلیئر لینا چاہتے ہیں. اور جو اس کی پازیٹیو سمبلزم ہے انسیکٹ کی وہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ ہونا اور کوآپریٹو ہونا. اب ناول میں دیکھو کون کوآپریشن کر رہا ہے سب کے ساتھ، گریگر. تو گریگر نے بڑا چن کے انسیکٹ کا جو ہے وہ استعارہ لیا ہے، ٹھیک ہے، میٹافر جو لیا بڑا چن کے لیا ہے. بیک وقت اس کی فیملی کو بھی اس کی نیگیٹو کوالٹی فیملی کو شو کر رہی ہیں اور پازیٹیو جو ہیں وہ گریگر کو شو کر رہی ہیں. اچھا اس کے ساتھ اور اس میں کیا چیز تھی، اس کے کمرے میں فر لگی ہوتی ہے وہ لڑکی، وہ اس کی امیجنیشن ہے گریگر کی کہ اب ماں باپ کا قرضہ اتار کے بہن کو وائلنس سکھا کے تو پھر میں اپنی شادی کروں گا، لو کروں گا. وہ اس کی پرسنل ایسپائریشن ہے جو اس نے بالکل پیچھے چھوڑی ہوتی. تو فر جو ہے اس کے اوپر فر ہے، فر انڈیکیشن، فر جو ہے یہ سمبل ہے ایلینیشن کا، لونلینس کا، آئسولیشن کا. تو سمبلزم اس کے اندر بڑی اسٹرانگ ہے. پھر وہاں سے وہ نظر آتا ہے ہاسپٹل کھڑکی میں سے، گریگر کے کمرے میں سے. تو ہاسپٹل کس کا سمبل ہے، پلیس آف ہیلنگ. لیکن کوئی اس کو لے کے نہیں گیا. بیسیکلی تو وہ انسیکٹ تو نہیں بنا، بیسیکلی تو بیمار ہوا ہے نا، جسم نے کام چھوڑا ہے. تو یہ بھی دیکھیں. پھر اس کے فادر کا گولڈن بٹن کا بار بار ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ایسے کر کے گولڈن بٹن ہوتے ہیں. تو وہ اس کا پرسنل پرائیڈ ہے کیونکہ وہ تو نکارا ہو کے بیٹھ جاتا ہے گھر میں، بزنس فلاپ ہو جاتا ہے. اب جب بیٹا کام نہیں کرتا، بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، اب ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی، تو وہ کام کرتا ہے، وردی مل جاتی، وہ اس کی پرائیڈ بڑھتی، ٹھیک ہے. تو وہ آگے بڑا وہ خوش ہوتا ہے. پھر اور کون سا اس کے اندر سمبل ہے، اس کے اندر سمبل اور کون سا ہے، ہاں جی یہاں پہ نا ایک سمبل دیکھیں، ملک، وہاں پہ اس کی بہن دودھ دے کے جاتی گریگر کو شروع میں ڈے ون، دوسرے پہلے دن ہی شام کو ملک اور بریڈ دے کے جاتی. اب ملک اور بریڈ جو ہے یہ ایگریرین سوسائٹی کی سمبل ہے. اور انسان تو پہلے شکار کرتا تھا، تو یہ سیریا کے قریب، ترکی سیریا کے قریب جو ایریا ہے، یہاں پہ پہلی دفعہ یوول نوآ ہراری نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ عورت نے سکھایا کہ گندم بیجنی ہے. تو یعنی موومنٹ، شکار تو چل پھر کے کرنا ہے، گندم بیجنی بیٹھ کے کرنی ہے، کھڑے ہو کے کرنی ہے ایک لوکل علاقے میں. تو اسے گندم سے ہی بریڈ بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب گندم وہ ایگریکلچر سوسائٹی ہو گئی، پھر اس میں سے انہوں نے گائے بھینس بکریاں رکھنی، اس سے دودھ ملتا ہے. بیسیکلی اس کی جو فوڈ تھا وہ نیچرل فوڈ تھا، ایگریرین فوڈ تھا. لیکن وہ کیا ہوا، اس نے کھایا، اس کو وومٹ آ گئی، ٹھیک ہے. اور اس نے پسند کیا کہ یہ راٹن فوڈ. آج ہم دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، انڈسٹری سوسائٹی میں راٹن فوڈ چلتا ہے، فروزن میٹ چلتا ہے، فروزن کباب چلتے ہیں، فروزن ویجیٹیبلز چل رہی ہوتی ہیں، فروزن پکل چل رہا ہوتا ہے، فروزن فش چل رہی ہوتی، وہ جو کہ ہفتے، 2 ہفتے، مہینوں پرانی ہوتی. تو یہ اس کا ایکچولی جو فوڈ کی سلیکشن ہے، یہ بہت بڑی سٹائر ہے ایک انڈسٹریل سوسائٹی میں کہ ہم نے نیچرل فوڈ جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور باسی فوڈ جو ہے راٹن فوڈ کو سلیکٹ کر لیا. تو ملک اس چیز کی سمبلزم مجھے تو یہ ایسے لگی ہے. اور اس میں ایک اور بڑا زبردست سمبل ہے جو کہ بڑا اپیل کیا کہ اس میں جب یہ نکلتا ہے نا دوسری دفعہ اپنے گریگر اپنے کمرے سے، ٹھیک ہے،
تو جب ماں اس کو دیکھ لیتی ہے وہ تصویر کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے تو یہ باہر نکلتا ہے, اوپر سے باپ آئے تھے, باپ پہلے کرسی مارتا ہے پھر اس کے بعد ایپل مارتا ہے, ٹھڑل ٹھڑل ٹھڑل, وہ ایپل ایک نا اس کے گھس جاتا ہے. اب جو ایپل ہے یہ سمبل ہے نالج کا, یہ سمبل ہے ٹیمپٹیشن کا, یہ سمبل ہے فال آف مین کا. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایپل کمپنی, وہ بائٹن ایپل, وہ وہاں پہ سمبل کس چیز کا, یہ نالج کا, چونکہ نالج کا ٹری تھا نا جس پہ منع کیا. ہاں جی, نیوٹن کا نیوٹن کے سر پہ بھی ایپل لگا. تو یعنی ایپل نالج, جہاں بھی نالج کا لنکڈ ہو تو یہ ہوتا ہے. ایڈن آف گارڈن میں, گارڈن آف ایڈن کے اندر ایڈم اور ایو جو تھے تو ان کو کہا تھا کہ یہ ایپل کے قریب نہیں جانا, یہ نالج کا ٹری ہے, ساتھ اس کے امارٹیلٹی کا ٹری تھا, تو انہوں نے وہ لے لیا. تو وہاں سے فال آف مین کا بھی سمبل لکھتا ہے. آپ دیکھیں نا گریگر کا کیا ہوا ہے, فال آف مین, وہی ایپل لگا ہے تو اس کی زندگی ختم ہوئی ہے. تو وہ جو ایپل کا سمبلزم ہے فال ہونے کا, فال آف مین, انسان کے تباہ و برباد ہونے کا یا گرنے کا یا تنزلی میں جانے کا, تو اس نے وہ والا سمبل لیا ہے. لیکن سٹیو جاب نے جو سمبل لیا ہے وہ نالج والا لیا ہے. یہ ذہن میں رہے, یہ فرق ہے. اچھا, پھر آپ دیکھتے ہیں ایپل آف ڈسکارڈ بڑا مشہور ایک ایڈیم ہے, سنا ہے کبھی کہ نہیں سنا؟ جی سر. جھگڑے کی وجہ, اس کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے کی وجہ, ٹانگی سے ہو گئی یار. ایک نا دیوی تھی ایرس, گاڈس آف اسٹرائیو تھی, ٹھیک ہے, تو پیلیس کی اور تھیٹس کی شادی تھی, تو اس نے گولڈن ایپل پھینک دیا. تو 3 دیویاں جو ہیں, ہیرا, ایتھنا اور ایفروڈائٹ, یہ تینوں سے پہ لڑ پڑی کہ میں نے لینا ہے, میں نے لینا ہے, میں نے لینا ہے. تو اس وقت سے یہ ایڈیم نکلا ہوا ہے ایپل آف ڈسکارڈ. تو ایپل جو ہے نا بہت وسیع معنوں میں اس کی سمبلزم ہے, تو اس نے وہ بیچ میں وہاں پہ یوز کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس نے یوز کس لیے کیا ہے بھلا؟ فال آف مین کے حساب سے, فال آف مین. اور ایپل سن کا بھی علامت ہے, تو وہاں پہ وہ سن ہے کہ جو سب سے زیادہ کمانے والا ہے, سب کے لیے سیکریفائز کرنے والا, انہوں ہی ماری جا رہے ہو. تو یہ ایپل کی ہوگی, ملک کی ہوگی, اور کوئی چیز رہتی ہو اس سمبلزم میں تمہارے ذہن میں آ رہی ہو تو پوچھ لو. اچھا, اب یہاں پہ آخری آپ نے سمری بھی سنی, یہ بڑا کینڈیڈ سا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے, مطلب اس میں کوئی اتنی زیادہ ترتیب نہیں, نوٹس تو میں نے رکھے ہوئے تھے ساتھ کہ میں ٹاپک سے نہ ہٹوں, اور مجھے امید تھی کہ وجاد بڑے سوال کرے گا, اس نے کوئی زیادہ سوال کیے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے میں بچ گیا ہوں. تو اب اس میں اس کی کلوزنگ لائن میں یہ کر دوں کہ جو لٹریچر ہے, لٹریچر کی اپروچ ہے, وہ اس میں جب کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو لٹریچر اس پرابلم سے اٹھنے والے جو تکالیف ہیں, جو بندہ اس کو سفر کرتا ہے, لٹریچر میں اس کو ڈپکٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پرابلمس کو. جبکہ سائنس میں ڈفرینٹ ہے. سائنس میں کہ جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس پرابلم کو ریموو کیا جاتا ہے. یعنی مثال سے اگر سمجھائیں تو میں کرونا آ گئے, تو کوئی ریلیجس جو لٹریری بندہ ہے تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا جناب کرونا کسی کو ہوا, کیسی فیملی سفر ہو گئی, وہ بیمار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ اس کی مزریز اور ساروز اور ساری ڈپکشن کرنی شروع کرے گا. سائنٹسٹ کہے گا اچھا کرونا ہوتے وائرس دی وجہ ہوا, کرونا وائرس, اس کا ویکسین نکالو. تو سائنس جو ہے نا پرابلم کو ریموو کرتی. اور جب کہ جو آپ کا موٹیویشنل ہوتی ہے اسپیکٹ, ٹھیک ہے, لائف سکلز جو ہیں وہ آپ کو الٹرنیٹو وے دیتی ہیں. تو یعنی اگر اس میں ناول کے اندر اس کی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے گریگر کی, اور اس کے بعد وہ روتا پیٹتا ہے. اگر یہ کوئی موٹیویشنل رائٹر ہو تو وہ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھے گا, تو وہ کہے گا کہ وائنچ بھی تو ہے جس کے نہ بازو تھے نہ اس کی ٹانگیں ہیں,
تو اس نے ایک دن سوچا کہ یار میرا منہ تو ہے نا، تو اس کو دنیا کا بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر ہے. کیرولی کاکس، اس کی ساری زندگی شوٹنگ کرتا رہا ہے، گرینیڈ پھٹا تو بازو ہی ہاتھ ہی نکارا ہو گیا. اولمپک گولڈ اس کا موٹو تھا. اس نے لیفٹ ہینڈ سے کام شروع کیا، اولمپک کینسل ہو گیا، پھر اگلا بھی اولمپک، لیکن ہمت نہیں اس نے ہاری. ٹھیک ہے، نہیں الٹرنیٹو وے موٹیویشنل رائٹر جو ہیں یا اسپیکر جو ہیں الٹرنیٹو وے دکھاتے ہیں. تیسرا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسٹیفن ہاکن، اس کی نروس کا ایشو، موٹر نیورانس کا ایشو، نروس کا ایشو تھا، تو ساری باڈی اس کی پیرالائز ہوئی، کوئی چیز موو ہی نہیں کرتی تھی. دا مومنٹ اس کی رائٹ آئی ٹوچ کی ہے تو اس نے کتاب لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے لکھی ہے، اس کی وائف اس کو دکھاتی تھی اے بی سی، مثلا ایپل اس نے لکھنا ہے تو ایک دکھاتی تھی، پھر اے وہ ایسے کرتا تھا، اے لکھ لیتی تھی، پھر اے بی سی ڈی پی پہ آنکھ ایسے کر تو پی لکھ لیتی تھی، پھر اے بی ڈی سی پی، پھر آنکھ ایسے کر لیتا تھا، اے بی سی ایل پہ آنکھ اس نے کیا، ایل لکھ لیا، اے بی سی ڈی ای پہ اس نے ایسے ایک ٹوچنگ سے، اور یہ اس نے پوری کتاب میں لکھی اور یہ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ناول کو پڑھیں اور اس کو انجوائے کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں اور جو اپنے اندر کی موٹیویشن ہے ان رستوں کو بھی کھلا رکھیں. امید ہے آج آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار کریں. اور وجاہت تمہارا پوڈ کاسٹ جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن. ویل میٹ سون. پلیز اسٹے ٹیونڈ.